بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں میری پیروی کرنی پڑے گی۔ ظاہر ہے محبت کوئی ظاہری چیز تو ہے نہیں کہ دور سے نظر آ جائے۔ محبت ایک پوشیدہ شے ہے، ایک کیفیت کا نام ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اس محبت کو اگر پرکھنا ہے، جانچنا ہے، سمجھنا ہے تو اس کی علامات بتاتی ہیں کہ کتنی محبت ہے اور کیا ہے۔ اس کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس کے تقاضے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ارشاد فرمائی کہ آپ انسانوں کو اور خصوصاً ایمان والوں کو جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں آپ بتائیں کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ایمان کے اولین تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے محبت کریں۔ اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی اور کی محبت کو قبول نہیں کی جا سکتی، اور خصوصاً اللہ کے مقابلے میں کسی کی محبت ہو تو وہ تو ہرگز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی نبی کی بھی محبت اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو پھر وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ کسی کی محبت نہیں۔ لیکن انسانوں کا یہ المیہ رہا ہے تاریخ میں ہمیشہ کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ کوئی بتوں سے محبت کرتا ہے، کوئی بزرگوں سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے پوروجوں سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی اور سے محبت کرتا ہے، اور وہ محبت دھیرے دھیرے اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ اللہ کے مقابلے میں اسے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھو کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں کوئی اور محبت نہیں آ سکتی۔ ہم رسول سے بھی محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں،
اللہ نے ہمیں رسول سے محبت کرنے کے لیے کہا ہے. رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں. وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے کرتے ہیں. ماں باپ سے بھی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ نے ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کیا ہے. اور بھی جتنی چیزیں ہیں جو ہماری فطری محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اگر اللہ کی محبت کے دائرے میں ہیں، اللہ کے احکامات کے دائرے میں ہیں، تو وہ محبت قابل قبول ہے، وہ صحیح ہے، وہ درست ہے. لیکن اگر وہ حد سے تجاوز کر جائیں، اللہ کی محبت کے مقابلے میں آ جائیں، تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے. خیر، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان کنتم، اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو. اب جب میری اتباع کرو گے کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت فرمانے والے اور رحم کرنے والے ہیں. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا، پس اگر تم منہ پھیرو گے، روگردانی کرو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، پس یہ بات سن لو کہ اللہ تعالیٰ ایسے انکار کرنے والوں کو یا کافروں کو پسند نہیں کرتا. چند باتیں ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ ہر ایمان والے سے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ اگر محبت کرتا ہے سب سے زیادہ تو اللہ سے محبت کرے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اس کے دل میں جو سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے وہ اللہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ اس کے خالق ہیں، اس کے مالک ہیں، اس کے کرتا دھرتا ہے. اور اب انسان دعویٰ کرتا ہے آگے کہ ہاں مجھے اللہ سے محبت ہے، تو اب اس محبت کی علامت کیا ہے؟ اس محبت کا راستہ کیا ہے؟ واحد راستہ، فاتبعونی، کہ تم رسول کی اتباع کرو. رسول سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے کہ تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. یعنی اس کی علامت یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے، اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول سے محبت کریں. اسی راستے سے رسول اللہ کی محبت، کہ ہم رسول کی پیروی کریں، رسول کی اتباع کریں. پہلی بات. آگے فرمایا پھر اگر ایسا کرو گے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے تقاضے پر عمل کرو کہ اب تم رسول کی پیروی کرو، رسول کی اطاعت کرو. ایسا کرتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ انعام کیا ملے گا تمہیں؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میری طرف ایک بالش چلتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھ کے آتا ہوں. کوئی بندہ قدموں سے چلتے ہوئے میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے، اپنی محبتوں سے، اپنی شفقت سے، اپنی مہربانیوں سے ہماری طرف متوجہ ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیں. پھر دیکھو اللہ کی محبت کی کیسی بارش ہوتی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اور کون نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے.
ظاہر ہے کون نہیں چاہتا، ہر ایک بندہ چاہتا ہے. تو اس کا بہت آسان طریقہ، بہت آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم رسول کی پیروی کرنا شروع کر دیں، رسول کے راستے پر چلنا شروع کر دیں، رسول کی اتباع کرنا شروع کر دیں. جس لمحے ہم یا جتنے قدم ہم رسول کی اتباع میں آگے بڑھیں گے، اللہ کے محبوب بنتے جائیں گے، بنتے جائیں گے، بنتے جائیں گے. یہاں تک کہ پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں. وہ بولتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اب اس سے وہ بلواتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں. یعنی اللہ اب زبان بن گئے، اللہ اس کے کان بن جاتے ہیں، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں. یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں. پھر دوسرا انعام یہ ملے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے. ہر انسان گنہگار ہوتا ہے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم، ہر انسان گناہوں کا پتلا ہے، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو خوب توبہ کرنے والا ہو. التوابون. ظاہر ہے کہ جب رسول کی پیروی کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں. آپ نے نہ کوئی گناہ کا عمل کیا کبھی، نہ آپ سے کبھی سرزد ہوا، اور اللہ کی طرف سے تو پہلے ہی اعلان ہے کہ آپ بخشے بخشائے ہیں. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ 70 مرتبہ 100 مرتبہ روزانہ اللہ سے توبہ کرتے، استغفار کرتے. تو جب ہم رسول کی پیروی کریں گے تو ہم بھی 70 مرتبہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ روزانہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے. تو پھر جب استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ انعام دے گا کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم. اور اللہ تعالیٰ تو بڑی مغفرت فرمانے والے اور رحم کرنے والے تو ہے ہی. بس اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہانے ڈھونڈتی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں. تو پھر آگے فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. پہلی جو آیت گزری ہے اس میں جو انداز تھا وہ ذرا شفقت کا تھا، محبت کا تھا. اب دوسری آیت میں جو انداز ہے وہ ذرا تہدید کا ہے، وارننگ کا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی اور رسول کی اتباع کرو، اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر نہیں کرتے ہو، منہ پھیرتے پھیرتے ہو، روگردانی کرتے ہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو سمجھ لو یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ ایسے انکار کرنے والے اور ایسے کافروں کو پھر پسند نہیں کرتا. وہاں کیا فرمایا؟ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، تم سے محبت کرے گا. کب؟ جب تم رسول کی اتباع کرو گے. یہاں کہا جا رہا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع سے منہ پھیرو گے تو پھر تم کافر ہو، اور پھر ایسے کافروں کو اللہ پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا. یہاں تیسری یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول کی اتباع اصلاً اللہ کی اتباع ہے، کیونکہ رسول مامور ہے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے اللہ ہی کے حکم سے. اب رسول کی جتنی پیروی ہم اور آپ کریں گے اللہ کی پیروی ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی. حدیث میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اس لیے ہمیں رسول کی اتباع کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے. اور اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، کیا طریقہ ہو، وہی طریقہ ہمیں رسول کی اطاعت سے ملے گا.
رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہیں اللہ کو کیسے ماننا ہے، کیا ماننا ہے، کتنا ماننا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کیا کیا اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو بھی ہمیں ملتی ہیں وہ رسول سے ملتی ہیں۔ رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی، لیکن اگر نافرمانی کرتے ہیں، یہ دونوں آیتیں ہمارے لیے بہت ہی بنیادی آیت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر ایمان والے ہیں تو یاد رکھیں ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو، اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، اس کی پہچان اور اس کی نشانی اور اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم رسول کی اتباع کریں۔ جب رسول کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے، ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، ہم رسول کی اتباع نہ کریں، اللہ کی اطاعت نہ کریں، اس سے روگردانی کریں، منہ پھیریں، دونوں طرح سے، ایک تو انسان زبان سے اقرار کر دے نہیں میں نہیں اطاعت کرتا، میں اتباع نہیں کرتا، تو وہ تو پکا کافر ہو گیا۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو زبان سے کہتے ہیں ہاں کریں گے لیکن اعمال سے ظاہر کرتے ہیں کہ کرنا ہی نہیں ہے، ان کو ہر درمی پہ تلے ہوئے ہیں۔ وہ بظاہر تو کافر نہیں ہے لیکن ان کا رویہ، ان کا عمل کافرانہ ہے کہ وہ روگردانی کر رہے ہیں۔ فیصلہ جب اللہ اور اس کے رسول کا آ جائے تو اب کوئی آپشن نہیں ہے، ماننا ہی ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر نہیں مانتے ہیں تو ظاہر ہے یہ کفر ہے، یہ روگردانی ہے، یہ سرکشی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہاں کافر کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے کافروں اور ایسے انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔